میں اس وقت بہت چیخا چلایا جب ایک دوست نے مجھے آ کر بتایا تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ فلاں ہوٹل میں کھانا کھا رہی ہے۔ میری بیوی نے پہلی رات ہی مجھے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ میں اس وقت خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی۔ میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کیا یہ کیا ہو گیا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا، کیا یا رب یہ کیسا امتحان ہے۔ معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور اسے اینچ اینچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اسے شادی ختم کر دو۔ میں اس سے بات کرنا چاہی مگر دل نہیں مانا میرا کہ میں اس کی منت کروں۔ میں سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اسے رشتہ ختم کر دیتا، میری زندگی خراب تو نہ ہوتی۔ میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہل چل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی تو میں لینے کے لیے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، میں نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس سے سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کیا طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عاشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال ایسے ہی گزر گئے ہیں تو مجھے کیا لگاتا ہے، اب نہیں رکھ سکتا۔ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی عزت رکھی اور اس نے میری عزت نہ رکھی۔ مزید کہانی کے لیے ہمارے چینل ٹاپ کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔